انشاءاللہ وقت حضور دی آمد دی نظم ہو سی تے پیر طریقت رہبر شریعت انشاءاللہ حضرت صاحبزادہ محمد عمر قریشی مدد ذیل العالی انشاءاللہ انہوں دا بیان ہو سی حضرت دا بیان شروع تے شوق ذوق نال توفہ درود دا پڑھ ساں پہ فرمائش آ گئی فاروق آ گئی یہ حضرت رفیق سفر ہیں خادمی ہیں تے ڈرائیور ہی ہیں نہ دے بہرحال ایڈو مصرے پڑھ دے کساں تھوڑی توجہ کرے سو آبل میں ایک منت مونگی دے میں نظم پڑھائی آکے میں بڑا نات خانہ تو چھوٹے ہو میری توہین نہ کر اچھا مکتی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند روشی بہت حسین جہان ہوتے تے میرے آقا دماغ حسین کتھے کئی دلکش چہرے پاکات گئے وانگو آقا دے محجبین کتھے بہن سچے جگ کے آندے رہے پر صادق اور امین کتھے بہن فرق حبیب کلیم طاہر کتھے تور دے عرش برین کتھے ذرا زور نالک سبحان اللہ او کون آئی جدی خاطر اے بہاران مسکرا پیان او کون آئی جدی خاطر اے بہاران مسکرا پیان حبیب کبریائی فضاواں مسکرا پیان او کون آئی جدی خاطر ایک بڑی خوش بخت اونداچی سواری کملی والے ذرا زور اللہ سبحان اللہ ایک بڑی بڑی ایک بڑی خوش بخت اونداچی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں او کون آئی جدی خاطر مگر مدنی لاسانی حسینہ دا حسین
ہنسی آیا اے اداواں مسکرا پیا حسینہ دا ہنسی آیا پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں جڑ جاون جیڑیاں ایک واری او لکھ موڑو کدیو مڑ دیاں نہیں پر جنہ اکھیاں نوں ہوئے شوق کر دیا او دیدار کلوں کدی چھڑ دیا نہیں اب راج نہ بیڑیاں دا ملا محمد ہوئے کدی انہ دیا بیڑیاں لڑ دیا نہیں خلیل اللہ بے خطابی ہوئی تعبیر اج پوری ہے جو رو رو آپ نے منگیا جو رو رو آپ نے منگیا اے دعاواں مسکرا پیا او کون آئی جدی خاطر وہ تمہارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیر زبان حضرت مولانا قاری کی فیض اللہ صاحب شراب فرمیدن ذرا بلند آواز والی نعرہ سنو نعرہ تکبیر بلند آواز والی نعرہ تکبیر تاجدار شیخ نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر درود شریف و محبت انشاءاللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا السيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود پڑھو. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے محمد رسولی خواہم خدا خدا عشق مصطفیٰ اچھی آواز میں سارے اللہ درود پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں ملک بشیر صاحب ملک رشید صاحب ملک اقبال صاحب دا سالانہ دینی اصلاحی پروگرام
جس دی غرض و غایت محض رضائے الہی ہے، ایسے پروگرام منعقد کر کے امت دے لوگاں دی عقیدے اور عمل دی اصلاح مقصود ہوندی ہے۔ انہوں نے اپنے تائیں اے انتظام فرمائے کہ علماء کرام کو دعوت دیتی نے، نعت خواہ حضرات کو دعوت دیتی نے، لیکن میرے خیال ہے تسا لوگاں تو شاید اے ٹور کے کانڈے لیون نہیں گئے، ایویں مایوس مایوس تے تھکے تھکے بیٹھے ہوئے جیویں کوئی مجبور تھی کہ بندہ آ باندھے نا۔ تے اسانا ایک شاعر ہوتا انصر سے بھی پیا وضعی بھی گنگے گنگے سردے ہاسے گنگے آن ڈٹھو سے۔ بھائی دنیاوی کوئی پروگرام ہونے تو چہرے تے حشاشیت و بشاشیت ہو دیئے، اللہ رسول دا نا گنیدہ پئے، اودے پیاریاں دا نا گنیدہ پئے، تسائی میں سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، نہ ہلن نہ چلن نہ زبان تے دروشیف جو آکھے تو وہ بھی ایمیں مری ہوئی تے مردہ زبان نال کہ جیویں تسا ہفتے دے تھکے ہوئے ہو وہ۔ دوستو قرآن اللہ دا نور ہے، حدیث پاک میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس و اطہر و امجد وچوں نکلے ہوئے ہیرے تے موتی تے جواہرات مومن جلے سندے انہیں ایمان کو جلا ملتی ہے، جب ایمان کو جلا ملتی ہے انہا اظہار چہرے کو لو ہو دے کہ خوشی محسوس تھی وے۔ کہنا تھوڑا جہاں یہ سکیا لکڑی کو دبھا لگ دی تے سنیاں سلگن لگ میں تھوڑے شاہی میں سلگ پہ ہوئے تو صاحب میں مہینہ ربیع الاول دی مناسبت دے نال تو آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام سیرت صورت بیان کرنی ہے، لیکن اگر تسا ایمیں منہ بنا باسو تو وقت اوکھی گا ہے۔ زور اللہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دوستو ربیع الاول دا مہینہ ہے اور تسا سب حضرات بخوبی جان دے ہو کہ اس مہینے دے اندر امام الرسل سید الاولین والآخرین آمنہ دے لال عبداللہ دے چندر محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ آمنہ دے وطن مبارک وچوں اس کائنات دے اتے ظہور پذیر ہوئے۔ میں علماء دیوبند دا حکادنا جیا خادمہ سادہ عقیدہ ایمانے کہ تخلیق دے اعتبار نال میرے آقا ساری کائنات تو اولن تخلیق دے اعتبار نال اللہ نے اس وقت میرے آقا کو تخلیق فرمایا جڑے ویلے آسمان نہ ہے، زمین نہ ہے، حجر و شجر نہ ہے،
نباتات و جمادات نہ ہن، لوح و قلم نہ ہے، جنات نہ ہن، ملائکہ نہ ہن، جبریل و میکائیل نہ ہن، الغرض کائنات دی کوئی شے وجود دے اندر نہیں آئی تے حضور فرمیدن اول شیء خلق اللہ نوری، لوگوں سب تو پہلے میرے اللہ نے جڑی شے بنائیے وہ میں محمد دا نور نبوت بنائے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ بہت سارے لوگ علماء دیوبندی تصویر بدل کے، توجہ ہے، تصویر بدل کے ان کو غلط رخ دے کے، غلط رنگ دے کے سادہ لوگوں کو ورغلے دیں۔ میاں یہ اکھے شان نہیں منے دے، مقام نہیں منے دے، کوئی آدھے نور نہیں منے دے، کوئی آدھے جناب والا العیاذ باللہ یہ میلاد نہیں منے دے۔ یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا میرا تے میرے علماء دیوبند اکابر علماء دا عقیدہ ہے کہ اسا میلاد بھی منے دے ہے، اسا حضور دا نور بھی منے دے ہے، اسا شان بھی منے دے ہے، اسا مقام بھی منے دے ہے، منے دے ہوئے ہے جیوے اللہ دا قرآن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، علماء حق، علماء دیوبند۔ میں مولوی دی تعریف نعت خوان کرے، مولوی کرے، پیر دی تعریف عالم کرے، ولی دی تعریف ولی دی تعریف پیر کرے، بزرگ دی تعریف بزرگ کرے۔ میرے آقا او ہیں جنہ دی تعریف اللہ اپنی زبان قدرت دے نال آپ بیان کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آیت پڑھیے قرآن دی تواڈے سامنے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة۔ اللہ پاک آپ فرمانے پر اور یاد کرو ویلے کو، یاد کرو وقت کو کہ جب میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس روح کائنات دے اتے ایک کانفرنس دا انعقاد فرمایا، ایک جلسے دا اہتمام کیتا، ایک بہت بڑے پروگرام دا انتظام کیتا۔ انتظام کرن والا میرا اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جلسہ ہوئے انتظام کرن والا ملک بشیر، وہ جلسہ جنہا ذکر میں کر رہا خدا دے قرآن دے اندر آئے، اس کا انتظام کرن والا میرا اللہ آپ اور میرے سامعین تسا، میرے سنن والے تسا، لیکن اللہ نے جڑے پروگرام دا انعقاد فرمایا اودے سامعین مولوی نہیں، پیر نہیں، ولی نہیں، غوث نہیں، قطب نہیں، عبدال نہیں، عباد نہیں، اخیار نہیں، تابعین نہیں، صحابہ نہیں۔ اللہ اس پروگرام دے اندر کون آوے؟ جنات آمل؟ فرمایا نہیں۔ عام انسان آمل؟ فرمایا نہیں۔ اللہ
اس پروگرام دے اندر ملائکہ آویں فرمایا نا جبریل آویں میکائیل آویں اسرافیل و عزرائیل آویں اللہ فرمائے دے نہیں اس پروگرام دے اندر خاصتاً میں انہاں لوگاں کو جمع کر رہے ہیں جنہاں دے سراں تے نبوت دا تاج سجاؤنے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ یعنی نبیاں دا مجمع پیغمبراں دا مجمع رسولاں دا مجمع اللہ دے نبی آدم آویل نوح آویل ابراہیم آویل زکریا آویل یعقوب آویل یوسف آویل یونس آویل حضرت اسماعیل آویل حضرت شیش آویل حضرت موسیٰ کلیم اللہ آویل حضرت عیسیٰ روح اللہ 1,54,000 انبیاء آویل نبی آویل صرف اور صرف ایک اجتماع جڑا اللہ نے منعقد کیتے اُدا منتظم بھی میرا اللہ آپ اُدا سٹے سیکٹری بھی میرا اللہ آپ تے اُدا مقرر بھی میرا اللہ آپ میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ اس اجتماع دے اندر میرا اللہ کیا بیان کرے گا پائے کیا بیان کرے گا پائے میرے دوستوں میرے بزرگوں زبان خدا دیے زبان میرے اللہ دیے تے شان بیان ہو رہا ہے آمنہ دل اللہ مقام بیان ہو رہے عبداللہ دے چادر دا مقام بیان ہو رہے عبدالمطلب دے پوتے دا مقام بیان ہو رہے صدیق و فاروق دے یار دا مقام بیان ہو رہے عثمان و علی دے غمخار دا تے کنن جن نے کائنات دی کوئی شاہ ضرور بولو کوئی نہیں بنی وجود دے اندر نہیں آئی حالانکہ عام اسلوب ہے میرے بھائی ان تے کہہ رہے تھے عام طریقہ کار اے ہے کہ کہہ دی کوئی سیرت لکھنی ہوئے نا حالات لکھنے ہوئے بیان کرنے ہوئے اُن دی ابتدا کیتی ویندیے یمن کولو پا یمن کولو پا یمن تو پہلے کچھ نہیں پیدا ہونے تو پہلے بندہ پیدا ہی نہیں ہویا اُن دے متعلق کیا لکھی جے بھی کیا ہو سی کیا نہ ہو سی کیا بڑھ سی کیا نہ بڑھ سی انہیں نا تے بھاویں جو اللہ دے نبی ہیں توجہ کرائے بھاویں جو اللہ دے نبی ہیں ایک قرآن ہے اللہ نے جب نبیاں دیاں سیرتہ بیان کی دیا قرآن دے اندر تاں بھی رب نے اسلوب ایجو رکھے طریقہ ایجو رکھے کہ انہاں دی سیرت دا آغاز سیرت دی ابتدا یمن کلو بعد ہے پہلے کچھ نہیں سبحان اللہ پیدا ہومن کلو بعد ہے پہلے کچھ نہیں ذکر انہاں دا پہلے نہیں ہے تذکرے انہاں دے پہلے نہیں ہے حضرت آدم کلو حضرت عیسیٰ تک لیکن جب آمنہ دے لال دیواری آئیے او لوگو تو ہارے میرے پیغمبر دیواری آئیے تو ہارے میرے نبی دیواری آئیے رحمت للعالمین دیواری آئیے اللہ فرمائے دے اجل ظہور پذیر بھی نہن ہوئے اجل دنیا تے آئے بھی نہن اجل جنمے بھی نہن اجل جنمے بھی نہن انہاں دے تذکرے میں پہلے شروع کر چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ یہ شہادت ملتی ہے ایک حدیث پاک دے اندر حضور پررور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف فرمائے
کتا آج بشیر روز پہاڑ ڈچھی 14 تو 15 کلومیٹر لمبا چھوڑا یہ وہ پہاڑ ہے جن دے بارے حضور فرمیندے اللہ میں کو آکے چاہو تک والے واسطے سونا بنا چھوڑا صرف آکھا نہیں اللہ نے بنا چھوڑے سائنسدانہ نے جلے اس پہاڑ دا تجزیہ کیتے لیبارٹریاں چیک کیتے نے ادھن عرب والیاں کرو اگر تیل مک بھی ونجے آئندہ عمل والیاں انہاں دا 7 نسلاں پیا کچھ نہ کریں این پہاڑ دا سونا کڑ کڑ کے استعمال کریں تاں بھی نہیں مکڑا اللہ نے ایک سونا بڑھا چھڑے لوگو تو حالی میری آقا نال محبت نہیں خدا دی قسم حضور فرمیدن ہذا جبلن یہ وہ پہاڑ ہے یحبنا و نحبہ جڑا میں نبی نال محبت رکھیں دے میں ایدے نال محبت رکھیں اوندا اظہار حدیث پاک کے سنے دا پیاں میرے آقا نے ایندے ہوتے قدم رکھیں پیر مبارک جو رکھیں یہ پہاڑ خوشی نال جھومن ایویں جھومدا پائے 15 کلومیٹر لمبا 15-16 کلومیٹر چوڑا آقا دے قدم آئیں پہاڑی میں جھومن لگ گئے خوشی کو لو وفور جذبات دے کو لو جو میرے نبی دے قدم لگ گئے کیا لگ گئے نا اساد عقیدہ ایمان علماء دیوبند تھا جائے مقام تے نبی دے قدم لگ ونجن خدا او زمین دیا قسمہ چاہتے اللہ او زمین دیا یہ قرآن ہے لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمیدے میں کو قسم ہے ان شہر مقدس دی اللہ کیوں چاہتی قسم اتھا مکہ ہے اتھا کعبہ ہے فرمایا نا اندی وجہ کر کے نہیں حجر اسود دی وجہ کر کے فرمایا نہیں صفا مروہ دی وجہ کر کے فرمایا نہیں مسجد حرام دی وجہ کر کے فرمایا نہیں اللہ کیوں قسم چاہتی ہے فرمایا انتا حلم بہذا البلد میرے محبوب تیرے پاک قدم جو این زمین تے آ گئے میں خدا وہ زمین دیا قسمہ چاہوں سبحان اللہ اور اللہ قسم کس وقت سے چاہتی ہے کہ ایدی عظمت بلند کرنے واسطے کس واسطے عظمت تے شان تے مقام بلند کرنے واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ تے قدم رکھے سیدنا جناب ابو بکر جناب عمر جناب